آج کا یہ سیشن ہم نے اس لیے ترتیب دیا کہ ہم اپنے سے وابستہ والدین کو اس ادارے کے بارے میں، اپنے ویژن کے بارے میں، اپنے مقاصد کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ لیکن آپ لوگوں کے بچے پورا سال ہمارے پاس آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے بچے آپ کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں، اور بچے کی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سیشن سال میں ایک دفعہ ہم نے انشاءاللہ ہر سال کیا کریں گے، سال میں ایک دفعہ آپ کے لیے سیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکال کے آئے گی جی۔ یہ تقریباً 3 گھنٹے کا سیشن ہے ہمارا۔ یہ اگر آپ اتنی جلدی میں آئیں گے کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اکتہار کا شکار ہو جائیں، آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے، آپ ہماری بات نہ سن سکیں، تو پورا ساتھ بچوں کی ہم کیسے گرومنگ کریں گے؟ ہمیں تو آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ ہمارا سسٹم سمجھیں گے، ہمارا ویژن سمجھیں گے، ہمارا طریقہ کار سمجھیں گے، تو ہمیں کوئی اچھی سجیشن بھی دیں گے، اور ہم ہمیشہ آپ کی سجیشن کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سیشن اس لیے رکھا کہ ہم نے فرسٹ میں یہ کیا ہے کہ پیرنٹس کو ہم نے یہ تقریباً کیٹیگری وائز بلایا۔ پہلے چھوٹے بچوں کے لیے کیا تھا، پھر مڈل کلاسز کے لیے کیا، ہائی کلاسز کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ پیرنٹس ایک تو سسٹم کو باریک بھی نہیں اور ڈیپتھ میں جا کے سمجھ لیں کیا ہم کروا رہے ہیں، پھر اپنی کو سجیشن وہ بھی دیں۔ دوسری بات یہ کہ سوال جواب ہم نے لاسٹ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر سیشن کے بعد اگر کویشچن آنسر لیں گے تو سیشن کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر کویشچن آنسر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم نہیں مل پاتا، ہمیں آپ لکھ کے دے دیجئے، آپ کویشچن لکھ دیجئے، اس کے نیچے اپنا فون نمبر لکھ دیجئے، ہم آپ کو آپ کے نمبر پہ لازمی ایڈریس کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ میں پیرنٹنگ پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ تو پہلے تم یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی بات کلیئر ہو، اور ہمیں بھی، کہ جو ادارہ بنایا جاتا ہے، ادارہ صرف اور صرف بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارا ادارہ بنانے کا مقصد، یہ سروسز دینے کا مقصد، آپ لوگوں کو یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا مقصد، اتنے سارے ہم نے جو اپنے اساتذہ یہاں پہ اکٹھے کیے، ان سب کا مقصد صرف بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ بچے ہماری سب سے جو بیسک آئیڈینٹی ہمارے لیے ہیں، سب سے قیمتی آئیڈینٹی بچے ہیں۔ اگر بچے نہ ہوں تو ہم یہ سارے کا سارا جو ہم نے اسٹیج سجایا، سارا کا سارا ختم ہو جائے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ بچوں کی ہم نے گرومنگ کرنی کیسے ہے۔ بچے ہمارے اتنا قیمتی اثاثہ ہیں، تو ان کو لے چلیں کیسے؟ اس کے لیے نا کچھ چیزیں ہماری طرف تقاضا کرتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہماری طرف تقاضا کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے دیکھیں کہ یہ ایک نا اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹ ایک ٹرائنگل بنتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بچہ ہے وہ اکیلا ڈیولپ نہیں ہو سکتا، صرف استاد یا اساتذہ سے بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا، جب تک یہ تینوں کردار ادا نہ کریں۔ پیرنٹس اور اساتذہ، یہ دونوں مل کے بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کسی ایک کا کردار بھی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے یا نہ کمزور پڑ جائے، تو بچے کی ڈیولپمنٹ میں فرق پڑنے لگتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، اس میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بچوں کی کو توجہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر میں بچوں کو خاطر خواہ ٹائم دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بچے، کیونکہ دیکھیں اب جب والدین کی بات کریں تو والدین کے اندر مدر اور والد دونوں آ جاتے ہیں نا۔ مدر کا بھی کردار ہے اور والد کا بھی کردار ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک کریکٹر ویک ہے یا وہ بچے کو نہیں ٹائم دے رہا، تو بچے کی پرسنالٹی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، وہ نئی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو 6 سال تک کا بچہ ہے نا، 6 سال تک کا بچہ اپنے پیرنٹس کا غلام ہوتا ہے، وہ ان کو فالوور ہوتا ہے، وہ ان کی ہر بات کو کاپی کرتا ہے۔ 6 سے 12 سال تک کا جو بچہ ہے وہ آپ کا دوست اور آپ کا فرینڈ ہوتا ہے، وہ آپ کا مشیر ہوتا ہے، وہ ہر بات پہ آپ کو ٹوکے گا، روکے گا، مشورہ کرے گا، بات کرے گا۔ اور جب 12 سال سے اوپر کا جو بچہ ہے نا، اگر تو آپ نے اس کو اچھے ٹائم دیا ہے، توجہ دی ہے، اس کو ڈیولپ کر لیا، تو وہ آپ کا یا تو فرینڈ ہوگا، آپ کا دوست بن جائے گا، یا آپ کی اینٹی ہو جائے گا۔ اب ہوتا ہے کہ 12 سال 13 سال کی بعد بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بچے کی کوئی گرومنگ، کوئی نئی چیز کو سکھا سکیں۔ اس کے بعد نالج نے ریپیٹ ہونا ہوتا ہے، اس کی آئیڈیاز نے وہیں پر آگے چلنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی اسکولنگ کے اندر بچوں کو بھرپور ٹائم پیرنٹس بھی دیں، صرف ادارے سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ دیکھیں بچہ ہمارے پاس تو 4 سے 5 گھنٹے گزارتا ہے، باقی سارا ٹائم گھر گزارتا ہے، تو گھر اور ادارے کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ ادارے میں اس کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، لرننگ ساری یہاں پہ ہونی ہوتی ہے، چیزیں یہاں سیکھنی ہوتی ہیں، وہاں پہ پریکٹس ہونی ہوتی ہے اس کی۔ اب بچے کو جو سکھایا جا رہا ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس کو جو پڑھایا جا رہا ہے ان کے کانسیپٹ ٹھیک ہیں، اس کو جو چیزیں باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہماری
آئیڈیالوجی سے میچ کرتی ہیں. یہ تو ادارے کی ذمہ داری ہے نا, ہم اس کو کانسیپٹ کلیئر کر کے بھیجیں, اچھا پڑھا کے بھیجیں, اس کو سمجھا کے بھیجیں, لیکن ان باتوں کو گھر میں جا کے چیک کیا جائے, انہیں گھر میں پریکٹس کروایا جائے, انہیں بچے کو یاد کرنے کا اور سمجھنے کا موقع دیا جائے. اس کے لیے پیرنٹس بھی بہت ذمہ دار ہیں. تو آپ لوگ اس کے اندر اگر ہمارے ساتھ چلیں گے, پھر آپ دیکھیے گا کیسے رزلٹ آتا ہے. اور ہے بھی اسی طرح, جو بچے ہمارے ٹاپرز ہمارے پاس سے گزرتے ہیں, جو بچوں نے یہاں بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ان تمام کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ ایک کلوز انٹیکٹ کے اندر ہوتے ہیں. وہ ہر بات کو شیئر کرتے ہیں, وہ بچوں کی کمزوریاں آ کے بتاتے ہیں, اور ہم ان کو جو مشورہ دیتے ہیں اس سے دیکھیں, استاد کو کہتے ہیں مینٹور بھی ہوتا ہے, یہ بچے کا استاد بھی ہوتا ہے, یہ بچے کا دوست بھی ہوتا ہے. تو بچے کو آنے والے مسائل استاد سالو کر رہے ہوتے ہیں اگر پیرنٹس اچھی تناظر میں آ کے ایک فروٹفل انداز میں ہمارے سے گفتگو کر رہے ہوں. اگر صرف کمپلینٹس لے کر آئیں, ناراضگی کا اظہار کرنے آئیں یا لڑنے کے لیے, پھر وہ سولوشن ہی نکلتے ہوتے. آپ لوگ پی ٹی ایمس کو لازمی اٹینڈ کیا کریں, اس کے علاوہ استاد سے ٹائم لے کر آ جایا کریں اگر مسئلہ ہو تو. اس کے علاوہ جب بغیر کسی شیڈول کے آئیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جا سکے. آپ لوگ ٹائم لیں, استاد سے کانٹیکٹ کریں, ریسیپشن سے کریں, جو ٹائم ایزی اس میں آگے چاہے کبھی گفتگو کر لیں, ہم آپ کو ٹائم دیں گے, کیونکہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں. تو اس میں ایک تو ایک بچے کی اسٹڈیز ہے نا, جس کو آپ لوگوں نے پراپر ہم نے پڑھانا ہے اور آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے. اس میں ابھی ایک بات ہمارے استاد نے کی, اپنا وقاص صاحب نے, بہت اہم, یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کو ٹیوشن رکھواتے ہیں یا اکیڈمی رکھواتے ہیں یا کہیں بھی بھیجتے ہیں, وہ اپنا علیحدہ کام کرواتے ہیں, ادارہ علیحدہ, بچے کا اوور برڈن بھی ہوتا ہے اور کانسیپٹ خراب بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ اس ایک فیکٹر کو کنٹرول کر لیں تمام پیرنٹ, تو ہمارے 50% مسائل کم ہو جائیں. اکثر بچوں کی جب ہم ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں نا, جو پیرنٹس آ بھی رہے ہیں فکر مند بھی, لیکن بچہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا. آخر بات یہی نکلتی ہے کہ پیرنٹس نے اکیڈمی چینج کروا دی, ٹیوشن چینج کروا دی, ان کی ڈائریکشن ہو رہا ہے, ہماری ڈائریکشن ہو رہا ہے. اس کو خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد دیکھیے کہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے نا, صحت مند جسم بھی صحت مند ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ڈائٹ کا خاطر کا خیال رکھیں آپ لوگ. اس کی ڈائٹ اور سلیپ, یہ دونوں باتیں. آج کل المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ہیبٹس ہی خراب کر لی ہیں, اور اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے نا پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. کچھ بچے اور کچھ فیملیز ایسے ہمارے پاس آئیں کہ جب ہم کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے فادر آتے ہی رات کو 11-12 بجے واپس ہیں. جب 12 بجے وہ آتے ہیں تو 12 بجے تک بچے ویٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کھانا کھاتے ہیں, پھر وہ سوئیں گے تو صبح کب اٹھیں گے. کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز, یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ بچہ 10 بجے کے بعد بیڈ پہ رہے, کہ 10 بجے کے بعد بچے کی ایکٹیویٹیز کلوز ہو جانی چاہیے. اور آج کل تو جس طرح دن راتیں بڑی ہیں تو 9 o'clock کر سکتے ہیں. اور صبح بچہ فجر کی نماز لازمی پڑھے. اگر آپ یہ ہیبٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں بچے کی کہ بچہ 9-10 بجے کے بعد سو جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز مسجد میں جاتا ہے, تو آپ خود دیکھیں گے اس کے اندر اتنا پازیٹیو اس کی صحت کے حوالے سے بھی آئے گا, اس کی لرننگ کے حوالے سے بھی آئے گا, اور اس کا آپ سے بیہیویئر جو بات کرنا آپ کو فالو کرنے کے حوالے سے بھی آئے گا. تمیز دار بھی ہوتا چلا جائے گا, با اخلاق بھی ہوتا چلا جائے گا. جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا, اور بچہ ایکٹیو ہو جائے گا. اس پہ خاص فوکس رکھا کریں. اور یہ جو ہے نا ڈائٹ, یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم آج کل نہ دیکھیں, ہم عموماً ہم نے چھوٹی برانچ میں اپنی کینٹین نہیں بنائی ہوئی, اور وہ حالانکہ ہم پہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کینٹین کی عادت نہیں ہونی چاہیے, ان کو آپ ہیلدی ڈائٹ بنا کے دیا کریں, ہیلدی فوڈ دیا کریں. اور اکثر پیرنٹ اس سے بازید ہوتے ہیں کہ ابھی کینٹین کیوں نہیں ہے. اور کینٹین ہمیں یہاں جو مجبوری بنا, ہم تو چاہتے ہیں کسی بھی برانچ میں بھی نہ ہو کینٹین, اور پیرنٹس اس کو خود فالو کریں, اچھی ان کو بچوں کو کھانا بنا کے دیں, ان کی صحت کے لیے اچھا ہے نا. اس میں پیسہ علیحدہ ضائع ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات کہ یہاں پہ جتنی بھی آپ چٹپٹی چیزیں ملتی ہیں ساری کی ساری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہم ان پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جو بھی کنٹرول کر لیں, پاپڑ بچہ لے گا, چپس لے گا, جس بھی کمپنی کی لے گا, تو وہ جس میں وہ انرجی نہیں ہے, وہ اس میں ڈائٹ نہیں ہے جو آپ کی ایک ماں کی ہاتھ سے بنائے ہوئے روٹی کے اندر ہے, ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے آملیٹ کے اندر ہے. اب اگر مائیں یہ ہمت کریں اور پیرنٹس یہ بچوں سے کریں کہ بچوں کے ہیلدی ڈائٹ گھر میں بھی دیں, اس پہ ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. عموماً بچوں والدین کا جواب ہے بچہ تو دودھ پیتا ہی نہیں ہے, بچہ تو انڈا کھاتا نہیں ہے, بچوں سے ڈائٹ لیتا نہیں. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کریں آپ. یہ بچے ڈیفینیٹلی, بچے جس طرح ہمارے پاس آتا ہم کہتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, تو بچے کو اس کو ایک ٹارگٹ سمجھ کے بچے کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹے آپ نے یہ خوراک لینی ہے تو آپ کا فائدہ ہونا ہے.
آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. آپ یہ چیز پڑھیں گے تو آپ کا مستقبل اچھا ہوگا, آپ بڑے انسان بنیں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے. یہ ہم کہتے ہیں نا لائف کے اندر بچوں کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کیسے بننا ہے, انجینئر کیسے بننا ہے, اتنا پڑھنا پڑے گا. تو یہ بھی بتائیں نا, صحت اچھی کرنے کے لیے اچھی خوراک بھی لینی پڑے گی. ان کو بچوں کو عادی بنائیں, اس کے لیے محنت کریں. اور کہیں بچے اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تو اس کے آپ انچارج سے کنسلٹ کر لیجئے. جب سم ٹائم بچے جب پیرنٹس کی بات کو نہیں لیتے تو اساتذہ کی باتوں کو لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت اہم میٹرز ہیں آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر آپ فوکس کر رہے ہیں تو خود بخود دیکھیں کہ بچے کی عادتیں بھی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی, صحت بھی اچھی بنتی چلی جائے گی, اور بچہ فوکس, جب بچہ اپنی نیند پوری کرے گا, خوراک پوری لے گا, تو اس کی آپ دیکھنا اس کی صحت میں اور اس کی نا جو فوکس ریگارڈنگ ایجوکیشن بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. آگے ہے اسٹریس. اسٹریس دیکھیں کئی قسم کو ہوتا ہے. ابھی تو بچوں پہ اسٹریس دیکھیں, آپ کو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے نا سم ٹائم کہ بچے بھی خودکشی کر لیتے ہیں, بچے بھی نوک ضائع کر لیتے ہیں. وہ ان کا اسٹریس کیا ہوتا ہے عموماً, جب ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, ان پہ بہت زیادہ وزن ڈالتے ہیں, ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں, تو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ بچوں پر بھی آتا ہے پڑھائی. اور ہمیں یہ چیز سم ٹائم فیل ہوتی ہے کہ جیسے بچے میٹرک میں آتے ہیں تو سم ٹائم جو بچے بہت کانشیس ہوتے ہیں نا پڑھنے والے, ان کو یہ مسائل سم ٹائم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کی سر میں درد شروع ہو گیا. ہمارے پاس ٹیچر یہاں پر موجود ہیں حالہ, ان کی بہن سے رشتے میں ڈاکٹر ہیں. وہ ہمارے پاس 2012 سیشن کی بچی تھی, بہت اچھی بچی تھی حالہ, اپنا دل گوشہ. اور ان کا نام بھی ان کو یہ ہوا جب وہ 9th میں آئی تو ہفتے بعد کی مہینے کی بات ہے, ان کی فادر نے اس کے سر میں بڑا درد ہوتا ہے. جب بچے زیادہ پین لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسٹریس کرتے ہیں, تو پین تو پھر یہ والی مسئلے آنے لگ جاتے ہیں نا. ان کے لیے یہ کہ آپ بچوں کو پہلے ہی آدھی نارمل ڈائٹ, جو میں نے پہلی بات کی نا, اگر ڈائٹ ہمیشہ سے اس کی نارمل ہوگی اور اچھی ہوگی تو بچہ اس کو نا ٹیک اپ کر لے گا اس برڈن کو. جب ہم نے بچوں کی ڈائٹ پہ توجہ نہ دی ہو نا, پھر یہ مسئلے بھی میں آتے ہیں. اسٹریس, بچے میں اسٹریس آتا ہے, اسٹریس وہ کسی بھی طرح نکال کے لے جاتا ہے. اور اسٹریس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی بات کو سن لیں. عموماً ہم بچوں کے جو مسائل آتے ہیں ان کی بات جب سننے کی شروع ہوتی ہے تو یا تو ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, ادھر سے آدھی بات وہ کرتے ہیں تو آگے سے اپنا حکم دے دیتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم بچوں کی باتوں میں ہی آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو نا بیلنس رکھا کریں. بچے کی بات کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ انفارمیشن میرے پاس آ گئی. بچوں کو دلاسا دیں, آگے استاد سے ملیں یا کسی بڑے سے ملیں, جہاں کوئی مطلب اس کو پورے کو دھیان سے سن لیں ہر ایک کی بات, تو آپ بہت اچھا نتیجہ نکال لیں گے. کسی بھی فادر کے لیے بیلنس نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یا تو فادر جلد بازی میں ہوتے ہیں یا بچہ, جب بات ایک دوسرے کی پوری نہیں سنے گا تو ایسے مسئلے میں پھر آ جاتے ہیں. اب جو اسٹریس کی وجہ یہ والی بھی ہے نا, کمپٹیشن بٹوین دا اسٹوڈنٹس یا بٹوین دا فیملی. جو کمپٹیشن ہے یہ ہے تو ضروری ہے, تو ہیلدی. ادارے میں جب بچہ آتا ہے اس کو کمپٹیشن کا سابقہ پڑتا ہے, وہ اپنے آپ کو نکھارتا ہے, لیکن اس کمپٹیشن کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہیے. ویسے بورڈ کی کچھ میں چیزیں تبدیل ہوتی ہے. وقاص صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ بھی اسی وجہ سے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو چینج لے کر آئے, جو ہم نے روڈ میمورائزیشن کے بیچ چل رہے تھے, اور صرف ہم رٹے پہ رٹے کے بچوں کو اس کا عادی بنا رہے تھے, اور صرف نمبر گیم ہوا کرتی تھی مارکیٹ میں. سمپل سی بات ہے, ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں, ہم نے آپ کو وہی چیزیں دینی جو ہمارے سے آپ ڈیمانڈ کریں گے نا. تو ہمیں بھی کیونکہ بہت اسٹرانگ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس کیا ہیں, آپ کی اچیومنٹ کیا ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت فوکس کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے کچھ چیزوں کو ہم سمجھنے کے کمپرومائز کر کے بچوں کے اوپر اس پہ لے جاتے ہیں کہ بہت اچھی ہم میمورائزیشن کروائیں, نمبر اچھے نکلوائیں, اور ہم 95, 97, 98 تک رزلٹ دیتے ہیں ہر دفعہ بورڈ کا. لیکن جب یہ چیز ختم ہونے جا رہی ہے نا, بورڈ کیونکہ گریڈنگ پہ جا رہا ہے, اب 2 سال سے بورڈ نے پوزیشنز اناؤنس نہیں کی, اب وہ پوزیشنز نے پہلے ختم کی ہیں, اب پوزیشن سے ہٹ کے اب اگلی وہ نمبر پہ نہیں گریڈنگ دینا شروع کر دے گا. جب گریڈنگ پہ آئے گا, چلیں اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کچھ پیرنٹس کو ہمیں کہ ہم بچوں جو ہم روڈ میمورائزیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, ہر بندہ نمبر دیکھ رہا ہے, اسی طرح نیچے آ جائے گا. تو ہم توجہ دے لیں گے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. دیکھیں یہ ٹھیک ہے کمپٹیشن بچہ گزرے, کمپٹیشن میں نمبر ہوں, بچہ آتا ہے تو تعلیم کے لیے ادارے میں, تعلیم اور تربیت دونوں اس کے لیے اہم ہوتے ہیں. تعلیم اگر دی جا رہی ہے, تربیت نہیں ہو رہی تو فائدہ کیا ہے. بچے نے ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے. بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, یہ ہمارے الٹیمیٹ گول نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اچھا ڈاکٹر تو پہلے آپ کی چمڑی ادھیڑے گا, پھر آپ کا علاج کرے گا. اچھا انجینئر جو پل بنائے گا وہ آج تو بن جائے گا, مہینے بعد گر جائے گا. صرف اچھا ڈاکٹر انجینئر نہیں, آپ کوشش کریں کہ اچھا انسان پہلے بنائیں, اور اچھے انسان کے جو اوصاف ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گے وہ آپ کو پتہ ہے کہ
بچوں کو اخلاقیات، جس سے انہوں نے بات کی تھی نا ٹیچر نے، ہم نمازیں کیوں پڑھواتے ہیں، ہم نے اسکول کے ٹائم کے اندر سے نماز کا ٹائم نکالا اور اس طریقے سے پلان کیا کہ ہمارا ٹائم بڑھے نا، پیرنٹس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ اسکول 2 بجے سے 2:30 بجے کر دیا، 2:30 سے 3 بجے کر دیا نماز کے لیے. ہم نے پوری بریک سر کو دیکھ کے نا ٹائم یہیں سے نکالا تاکہ فیل نہ ہو. یہ پھر جو بچوں کی تربیت کی ہم یہاں پہ میسیجز دیتے ہیں، ان کو وہ رکھتے ہیں، ہفتے کا ان کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، اس کو آپ لوگ ایڈریس کیا کیجیے نا. آپ لوگوں کو وہ باتیں جاتی ہیں، ان کو دیکھیں کہ آج کل کیا تھیم چل رہا ہے. سچ بول رہا ہے تو بیٹا سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. گھر میں نوٹ کریں سچ بولنے کا تھیم چل رہا ہے. سچ کے بارے میں روزانہ ایک حدیث اسکول والے لے کے بھیجتے ہیں، ہر ہفتے ایک نیا میسیج کرتے ہیں. تو میرے بچے میں چینج کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آ رہا ہے تو اپریشیٹ کریں، نہیں آ رہا تو ہمیں بتائیں. خاص طور پہ شاید آپ کو سے اتفاق ہو کہ نہ ہو، لیکن جو میری آبزرویشن ہے نا، ابھی ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ جتنی حکومتیں ہمارے پاس آئی ہیں سب نے ہی ہمیں لوٹا ہے، سب نے ہی بہت زیادہ کرپشن کی ہے نا. ہر دور میں یہ چیز چلتی رہی ہے. لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ جو پچھلی دور حکومت گزری ہے نا، اور یہ مشرف سے جو کام شروع ہوا ہے، سب سے خطرناک کام ان لوگوں نے کیا ہے. ان لوگوں کے دور میں مالی کرپشن تو ہوئی ہے کہ اخلاقی کرپشن بہت ہوئی ہے. انہوں نے ہمارے بچوں کو اخلاق سے بہت زیادہ گرا دیا. اب دیکھیں کہ ایک بچہ میڈیا سے بھی انسپائریشن لیتا ہے، اپنے لیڈر سے بھی انسپائریشن لیتا ہے. وہ جس طرح بات کرتے ہیں، جس طرح پرفارم کرتے ہیں، ہم عموماً بچوں کو کانفیڈنس کی آڑے بدتمیز بنا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے بیہیو کیا. ہم ہر بات کا جواب دیتا، ہم نے اس کو جا کے یوں جواب دینا تھا، یوں آپ نے ایکٹ کرنا تھا، اس نے ایک آپ نے 2 لگانی تھی آگے سے. جب یہ باتیں ہم بچوں کو خود سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے میڈیا پہ فوکس ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیڈران ایک دوسرے کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، تو اس پورے معاشرے سے بچہ پھر کیا سیکھتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ ایگریشن جو بچے میں پیدا ہونے لگ گیا، یہ نان ٹولرنس جو ہمارے اندر آ گئی، یہ عدم برداشت ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس صرف پورے معاشرے کا المیہ ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے، اگر آپ اس پہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت سے وابستہ کرنا شروع کر دیں. بچوں میں صبر پیدا کرنا ہے، استقامت پیدا کرنی ہے. اب دیکھیں نبی کی سیرت کا جو پہلا دور ہے نا، مکی دور، اس کے اندر مکمل طور پہ ہے ہی برداشت، صبر اور برداشت. وہ اگر آپ صحیح طریقے سے بچوں کو پڑھا دیں، آسان سی کتاب بنا لیں، اور تھوڑا سا مہربانی کریں بچوں کے لیے رات کو تھوڑا ٹائم نکالا کریں، 10-15 منٹ، ان کو جیسے سیرت سے وابستہ کریں گا، پتہ چل جائے گا کہ برداشت ہوتی کیا ہے. ہمارے نبی تو صبر کا پہاڑ تھے نا، کتنی بڑی. اور ہمارے اندر تو ذرا سی ایک کوئی بندہ آنکھ بھی آنکھوں میں ڈالے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. یہ ایگریشن تو ہمارے معاشرے، ہم اس کو نا ایوائڈ نہیں کر سکتے. یہ صرف ہمارے گھر کا ہم کم کر سکتے ہیں، البتہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا کے، دوستوں کا ماحول اچھا بنا کے. کیونکہ جو ہمارے حکومتی لیول پہ جو ایک طوفان بدتمیزی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اخبارات بھی اسی سے بھری ہوئی ہیں، میڈیا بھی اسی سے بھرا ہوا ہے، چینل بھی اسی سے بھرے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں وہ چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اب ہر ایک کی عزت کو اٹھانا، اب یہ بچہ سے ایوائڈ نہیں کر سکے گا. لیکن ہمیں اب یہ سمجھ لیں، جس نے تیاری کہتے ہیں نا کہ جس سے دشمن سے واسطہ پڑے نا، اسی لیول کے ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے. اگر اس لیول کے ہتھیار نہیں ہوں گے، اس لیول کی تیاری نہیں ہوگی، تو اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے. اب مسلمان پوری دنیا کے لیے لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان کو ہر طرح سے کاٹا جا رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے معاشروں کو بچانا کیسے ہے؟ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ صرف اس کے سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے، سب سے مضبوط چیز جو ہمارے پاس ہے، اور جو ایسا مسالہ ہم اپنے بچوں کو لگائیں جو ان کو بچا سکتے ہیں، وہ نبی کی سیرت ہے اور قرآن پاک ہے. اب کوشش کریں کہ بچوں کو سیرت کی تو بہت کتابیں آ گئی ہیں، بہت واقعات آ گئے ہیں، نیٹ پہ بڑے اچھے اچھے لوگوں کے سیرت لیکچر پڑھیں، وہ بچوں کو وابستہ کرنا شروع کریں، تاکہ ہمارے بچے اپنا مشن تو پہچانیں. تو ہمارا زندگی کا لائف کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ایک پرسنالٹی کا یہاں نام لینا چاہوں گا. اگر آپ ان کے لیکچر لیں تو مختصر بھی ہیں، اور آپ کو وہ سمجھ لیں کہ بچوں کو تحریکی طور پر ذہن تیار بھی کرتے ہیں. وہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے لیکچر پڑھے ہوئے ہوں گے، وہ آدھے گھنٹے کے لیکچر ہے، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی وابستہ کریں ان سے. تو ورنہ یہ جو دنیا میں اتنا یہ چینج آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو مغرب نے ہمارے انحطاط پیدا کر دیا ہے، جو کرپشن کا لیول آ گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو ہم نے بچانا ہے ان برائیوں سے. تو مضبوط ترین، تو طاقتور ترین جو ہمارے پاس سنبھلنے کے ہتھیار ہے، وہ نبی کی سیرت ہے. اس کی ریئل جو شیپ ہے وہ آپ کو نظر وہ دکھانی چاہیے آپ کو انہیں. باقی دیکھیں کہ ایک نا ہمیں یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم بچے جو عموماً خراب ہوتے ہیں نا، عموماً ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی بڑی ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو بہت کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ تو گھر سے بھی نہیں نکلتا،
وہ تو کسی سے ملتا بھی نہیں ہے، وہ زیادہ دوست بھی نہیں بناتا، وہ تو اسکول سیدھا گھر آ جاتا ہے. لیکن میں نے اس کی انٹرٹینمنٹ کے اس کو موبائل دے دیتا ہوں 1-2 گھنٹے کے لیے. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں آگ کا گولا پکڑا دیا. سب سے خطرناک، اگر بچہ آپ کے گھر سے نکلتا، گراؤنڈ میں جا کے فٹ بال کھیل کر آ جاتا، کرکٹ کھیل کر آ جاتا، محلے کے دوستوں سے ملتا، تو اس کے اندر کوئی سوشل ایکٹیویٹی پیدا ہوتی، اس کے اندر ملنے جلنے کے آداب، اس کو دوست دشمن بنانے آتے، وہ چیز بہتر تھی. ہم نے وہاں سے دور کر دی، موبائل پکڑا دیا. موبائل میں وہ گیمیں کھیل رہا ہے یا وہ حواس باختہ ویڈیوز ہے، 1 سیکنڈ کے اندر چیز موبائل کے اندر بدل جاتی کہ آپ کس وقت بچے کے سامنے ہے. اکثر بچوں کے جو بگڑنے کے، جو ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، معاملات آتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ یہاں پہ ایکشن لیے ہیں، اور کچھ بھی پچھلی دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ بچوں کی لڑائی باہر ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو گئی. تو وہی تھا، انہوں نے انسٹاگرام گروپ بنا لیا تھا، ایک دوسرے کو کمنٹس غلط پاس کی، وہ اسی انسٹاگرام پہ ان کی لڑائی ہوئی. اسی میں ان کو اس کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہوا کہ باہر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جا کے خان بھی ان کی لڑائی ہو گئی جا کے. تو یہ باتیں آپ سمجھیں کہ بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہمارا فرض ہے. ہم نے بچوں کو بچانا ہے اپنی ملٹی میڈیا سے، ہم نے اپنی سوشل میڈیا سے، اس قسم کے موبائل سے، اس قسم کی خرافات سے. گیم دیکھنے کے لیے بچوں کو موبائل دے دینا کون سی عقل بندی ہے؟ گیم کی فروٹفل ہمارے یہ بہت اچھی اور کام کی چیز ہے. گیم کے اندر بچے کی ذہانت بڑھتی ہے. ہم کے پاس گیم کھیلتا ہے، وہ بچے کو اور زیادہ نا ڈل بنا دیتی ہیں چیزیں. اور موبائل نے سب سے بڑی تباہی میں چاہیے نا، سب سے بڑا جو ہم نے یہ چیز چیک کی تھی اس کے فوراً بعد کرونا کے، بچوں نے اپنا فوکس کھو دیا تھا. اصل میں نا دیکھیں، 2-3 گھنٹے بیٹھ کے استاد کی بات کو سمجھنا، سننا، اس پوائنٹ کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. جیسے یہ ختم ہوا تھا نا ہمارا کرونا، تو ہم نے دیکھا تھا بچوں کو فوکس ہی نہیں رہا. بچہ 5-10 منٹ سے زیادہ کوئی بات سن ہی نہیں سکتا. اب 2-3 سال کی محنت کے بعد یہ چیز ذرا بلٹ اپ ہوئی ہے. آپ مہربانی کریں انہیں بچوں کو موبائل میں، کیونکہ ہر لمحے نئی بات آتی ہے، نئی انفارمیشن آتی ہے، نیا اشارہ آ جاتا ہے، کبھی ادھر، ان چنکس کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. وہ چنکس میں انفارمیشن نالج لینا چاہتا ہے، وہ دوسرے تیسرے لمحے کی بات سن ہی نہیں سکتا. تو ان چیزوں کو ایوائڈ کر، بچے کے دیکھیں اسٹیمنا کئی گھنٹوں کا ہونا چاہیے نا. بچہ تو 3-4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ سکے، 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر لے سکے اور اچھی بات کو ابزارو کر سکے، اس کو تو اسٹیمنا ہونا چاہیے. یہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ان ایگریشن کو خاص طور پہ ہم ان کو ایوائڈ کریں. ان خیال، ان ایگریشن کے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی بیس سے ان کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیں اور ان چیزوں سے کاٹنا شروع کر دیں.